سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات شریف میں ایک تذکرہ ملتا ہے اور ذکر ملتا ہے. آپ نے کسی بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا جس کو اس میں نقل کیا گیا اور میں نے کبھی کبھی اپنی تقریروں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے ایک شخص کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے جب قبر کے اندر دیکھا تو جو مردہ قبر میں لیٹا ہوا ہے کفن پہنے ہوئے اس کے ناک کے دونوں سوراخ پر دو بڑے خوشبودار عمدہ گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہیں. پوری قبر مہک رہی ہے، خوشبو سے معطر ہے اور پوری قبر مہک رہی ہے. تو کہتے ہیں لوگوں نے سوچا کہ یقیناً یہ کسی ولی کی قبر ہے، کسی اللہ والے کی قبر ہے. جبھی تو اس کے ناک کے دونوں سوراخ پر بڑے بڑے خوشبودار گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہیں اور پوری قبر خوشبو سے معطر ہے. لوگوں نے سوچا کہ جب قبر کھل گئی ہے تو اس کو دوسری قبر میں منتقل کر دیا جائے. لیکن جیسے ہی لاش کو قبر سے باہر نکالا تو وہ دونوں بڑے بڑے گلاب کے خوشبودار پھول سیاہ رنگ کے زہریلے سانپ بن گئے جو اس کے چہرے کو ڈس رہے ہیں. تو حیرت کی بات ہوگی کہ جب تک یہ لاش قبر میں تھی تو یہ دونوں گلاب کے پھول تھے اور جب قبر سے لاش کو باہر نکالا تو زہریلے سانپ بن گئے اور اس کے چہرے کو ڈس رہے ہیں بری طریقے پر. تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ اس کا یہ معاملہ اچانک بدل گیا. تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریب میں ہی اللہ کے ایک ولی تشریف فرما تھے. ایک بزرگ عام لباس میں انہوں نے کہا اے لوگو، اگر اس مردے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہو تو اسی قبر میں دفن کر دو، اس کی قبر کو بدلو نہیں، اسی قبر میں اس کو دفن کر دو اگر اس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہو. لوگوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے لاش کو قبر میں دفن کر کے اور قبر کو مکمل کر دو. جیسے ہی لاش کو قبر میں اتارا گیا وہ دونوں زہریلے سانپ پھر گلاب کے پھول بن گئے اور قبر بکنے لگی. لوگوں کو حیرت تھی لیکن قبر کو انہوں نے جب برابر کر دیا، بند کر دیا، تو ان بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اب تو وجہ بتا دیجئے کہ جب لاش قبر میں ہے تو وہ دونوں گلاب کے پھول ہیں اور قبر خوشبو سے مہک رہی ہے اور لاش کو ہم نے جب باہر نکالا تو دونوں زہریلے سانپ بن گئے، معاملہ کیا ہے؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی قبر کے پہلو میں جو دوسری قبر ہے وہ اللہ کے ایک ولی کامل کی قبر ہے. اس کی قبر کے پہلو میں جو دوسری قبر ہے وہ اللہ کے ولی کامل کی قبر ہے. تو ولی کے پڑوس میں اس کی قبر ہونے کی وجہ سے ان ولی کے صدقے میں آنے والا عذاب رحمت سے بدل گیا ہے. عذاب تم نے دیکھ لیا کہ جب قبر سے باہر نکالا تو دونوں پھول سانپ بن گئے، چہرے کو ڈسنے لگے. حقیقتاً یہ گنہگار تھا، اس کا عذاب وہی تھا، لیکن جب ولی کے پہلو میں جگہ مل گئی ہے تو ان کے صدقے میں آنے والا عذاب رحمت سے بدل گیا. سمجھا، یہ ہے صحبت کا اثر، یہ ہے ہم نشینی کا اثر کہ اللہ والوں کی شان وہ ہے، ان کے مرتبے اور مقام وہ ہیں
کہ اگر ان کے پہلو میں بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جگہ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں اس مجرم پر بھی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنی عنایتیں نازل فرماتا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم ذہن میں رہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو ان کے صدقے میں تم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔